اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا قصہ، دوسرا حصہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مہاجرین میں سے سب سے پہلے حضرت عامر بن ربیعہ اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہم مدینہ آئے۔ حضرت عبداللہ اپنے بال بچوں اور اپنے بھائی حضرت عبد ابو احمد کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو احمد نابینا تھے، لیکن مکہ میں اوپر نیچے ہر جگہ بغیر رہبر کے چل پھر لیتے تھے، اور وہ شاعر بھی تھے۔ حضرت فاریہ بنت ابو سفیان بن حرب ان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ماں تھیں۔ خاندان بنو جہش کے گھر کو ہجرت کر جانے کی وجہ سے تالا لگ گیا تھا۔ عتبہ اس کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد روایت کرنے والوں نے پچھلے جیسے قصے کا بیان کیا ہے، اس لیے دیکھنے میں یا تو اس حدیث میں ابو احمد کا ذکر رہ گیا ہے یا لفظ عبداللہ غلطی سے لکھا گیا ہے، اور صحیح عبد بن جہش ہے، کیونکہ عبد بن جہش تو نابینا تھے، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش نابینا نہیں تھے، اور انہی حضرت ابو احمد بن جہش نے اپنے خاندان کی ہجرت کے بارے میں نیچے شعر کہے ہیں۔ بدایہ حصہ 3 پیج 170۔ اور جب میری بیوی ام احمد نے دیکھا کہ میں اس ذات کے بھروسے پر ہجرت کر کے جانے والا ہوں جس سے میں دیکھے بغیر ڈرتا ہوں، تو کہنے لگی، اگر تمہیں ہجرت ہی کرنی ہے تو ہمیں کسی اور شہر میں لے جاؤ، اور یثرب دور ہی رہے، وہاں نہ چلے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، یثرب کوئی بری جگہ تو نہیں ہے، اور رحمان جو چاہتا ہے بندہ وہی کرتا ہے۔ میرا رخ اللہ اور رسول کی طرف ہے، اور جو ایک دن بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کرے گا وہ کبھی محروم نہیں رہے گا۔ ہم نے کتنے پکے اور سچے دوست چھوڑ دیے، اور کتنی بھلائی چاہنے والی اور نصیحت کرنے والی عورتیں آنسو بہاتی نوحہ کرتی چھوڑ دیں۔ وہ بھلا چاہنے والی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وطن سے دوری ہماری ہلاکت کی وجہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بدلے والے پسندیدہ عمل کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں کے لیے حق کا صاف راستہ ظاہر ہو گیا تو میں نے بنو غنم کو ان کے اپنے خون کی حفاظت کی اور حق کی دعوت دی۔ جب ان کو دعوت دینے والے نے حق اور کامیابی کی دعوت دی تو الحمدللہ وہ سب مان گئے، اور پھر وہ سب کے سب غزوہ کے لیے نکل پڑے۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کر ہتھیاروں سے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہماری اور ان کی مثال 2 فوجوں جیسی ہے، جس میں سے ایک فوج کو حق کی توفیق ملی ہوئی ہے اور وہ ہدایت پائے ہوئے ہیں، اور دوسری فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ انہوں نے سرکشی اختیار کی اور غلط باتوں کی تمنا کی، اور ابلیس نے ان کو حق سے پھسلا دیا، اس لیے وہ ناکام ہوئے اور محروم کر دیے گئے۔ اور ہم نے حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کیا اور اسے مان لیا، اور ہم میں سے جو حق کے مددگار بنے وہ خود بھی بڑے عمدہ ہیں، اور ان کی اللہ کی طرف سے بڑا عمدہ اور پاکیزہ بنایا گیا ہے۔ ہم قریب کی رشتہ داریوں کو واسطہ بنا کر ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور جب رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ان سے قرب حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعد کون سا بھانجا تم سے بچ سکے گا، اور میری دامادی کے بعد کون سی دامادی کا خیال رکھا جا سکے گا۔ جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، مومن ایک طرف کافر ایک طرف، اور لوگوں کی بات کو الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر ایک کے حق پر یا باطل پر ہونے کو صاف کر دیا جائے گا۔ اس دن تم جان لوگے کہ ہم میں سے کون حق کو صحیح طور سے اپنانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔